اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام نور پاورٹی والی ہے اور میں ریحان فاؤنڈیشن کی ایک ادنا سی کارکن ہوں اور اسٹوڈنٹ بھی ہوں، کیونکہ سیکھنے کا ٹائم کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کی گود میں ہوتا ہے، جب سے سیکھتا ہے اور جب تک انسان زندہ رہتا ہے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے، تو ہمارے سیکھنے کا ٹائم کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو میں اپنی جو ہماری بہنیں ہیں جو گھروں میں رہتی ہیں ان سے بات کرنا چاہتی تھی کہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھیں کہ ہم کسی کے دباؤ میں ہیں۔ نہیں، آپ کسی کے دباؤ میں نہیں۔ اگر آپ اپنے سوچ دیتی ہیں کہ ہم کسی کے دباؤ میں ہیں تو آپ اپنی زندگی کا آدھا حصہ یعنی کہ اپنے آپ کو آدھا کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اشرف المخلوق بنایا ہے۔ ہاں، شوہر کی عزت ہے، ان کا احترام ہے، ماں باپ کی عزت ہے، ان کا احترام ہے، ان کا کام کرنا ہمارا فرض ہے اور بچوں کی خدمت کرنا بھی ہمارا فرض ہے، لیکن ان کو محتاج بنانا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم ان کو ہر دفعہ سنبھالتے ہیں کہ نہیں ادھر نہیں جاؤ، اس سے آپ کو چوٹ لگ جائے گی، ادھر نہیں بیٹھو، ادھر سے آپ کو مٹی لگ جائے گی۔ بچوں کو اس طرح سے اٹھائیں کہ آپ ایک بہادر ماں کہلائیں۔ تو بہادر ماں جبھی آپ کہلائیں گی جب آپ کے بچے نڈر ہوں گے، اور بچوں کو نڈر بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو ضدی بنا دیا جائے یا انہیں چڑچڑا بنا دیا جائے یا وہ بڑوں سے بحث کرنے کے اور اس طرح سے بیہیو کریں کہ ان کے سوا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں جو انہیں کچھ کہہ سکے یا ان سے بات کر سکے، یا وہی سب کچھ ہے، ایسا نہیں بنانا۔ بلکہ بچوں کو آپ پاورفل بنائیے، اس قابل بنائیے، عزت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھائیے، کیونکہ ماں کی گود جو ہے وہ بچوں کے لیے ایک طرح کا درس گاہ ہوتی ہے۔ اور جو بچہ ماں کی گود میں سیکھتا ہے وہ باہر آ کے سیکھنے کے اتنی اس کے اندر انرجی نہیں ہوتی کہ وہ اس حساب سے سیکھے جس حساب سے ماں کی گود میں سیکھ رہا ہوتا ہے۔ ماں کی گود میں بہت زیادہ تیزی سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب تک وہ 3 سال 4 سال 5 سال کا ہوتا ہے بچہ، اور اس کی 6 سال کے اندر اندر کی گروتھ جو ہوتی ہے بچے کی وہ بہت تیز اور بہت زیادہ یعنی کہ اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو پک اپ کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ سوتے میں بھی وہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے بچہ جب سو رہا ہوتا ہے تو منہ چلا رہا ہوتا ہے، تو یعنی کہ وہ دودھ پی رہا ہے، تو حالانکہ دودھ نہیں پی رہا ہوتا لیکن اس کا منہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ بچہ یعنی کہ سوتے میں بھی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز میں ہوتا ہے، اس کا ذہن جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی چیز کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے ایسے ٹائم میں جب بچہ سیکھ رہا ہے تو ماں کو اس کے سکھانے کے لیے، اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کے لیے کہ وہ اچھے اخلاق سیکھے، اچھی جرنی میں جائے، اچھے ماحول میں پلے بڑھے، نہ کہ وہ گالی گلوچ سیکھے، لڑنا بھیڑنے کی آوازیں سنے سوتے میں، تو وہ اس کا جو مائنڈ ہے تو وہ اکثر چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ جب بچہ لڑائی وغیرہ اپنے سوتے میں اس کو جو محسوس ہوتا ہے، جیسے ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بچہ بھی اس کو سب کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، اور بچے کا مائنڈ اتنا شارپ ہوتا ہے، اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو پک کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ لڑنا بھیڑنا کسی کا دیکھتا ہے، گالی گلوچ دیکھتا ہے، تو وہی سب کچھ وہ اپنے آگے والے ٹائم میں اسی طرح سے وہ بیہیو کرتا ہے۔ تو ہماری جو بچیاں ہیں
یا ہماری بیٹیاں ہیں یا ہماری جو مائیں بن چکی ہیں ماشاءاللہ، تو انہیں اپنے بچوں کی سوچ کو بہادری کی طرف لے کے جانا ہے کہ ہمارے بچے بہادر بنے، وہ شمشیروں کے ساتھ کھیلنا سیکھیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچوں کو تربیت دی جاتی تھی شمشیر زنی کی اور تیر اندازی کی۔ تو اس وقت تیر اندازی نہیں ہے، شمشیر زنی نہیں ہے، لیکن ان کو ایسے کھیلوں کی طرف توجہ دینی چاہیے جس سے ان کے اندر پاور آئے، جس سے ان کے اندر پھرتی آئے، جس سے وہ اپنے کام سے جی نہ چرائیں۔ آج کل کے نوجوان جو ہیں اکثر دیکھا جاتا ہے، لیڈیز بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان میں جو آج کل کی نئی جنریشن ہے، نئے لوگ ہیں، تو وہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ جلدی سے تھک جاتے ہیں، جلدی سے بیزار ہو جاتے ہیں، کسی بھی کام سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ تو اس بیزاری کو بچوں کے جب بچپن میں جو ان کے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے نا، اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ نہیں بیٹا یہاں نہیں بیٹھو، اس سے آپ کمزور ہو جاؤ گے، یہ آپ کو جراثیم لگ جائیں گے، یہ آپ کو یہ پانی مت پینا۔ یہ بچہ جو ہے وہ ماشاءاللہ اس کا جو دودھ آپ نے دیا ہوتا ہے وہی اس کے لیے پانی اور قیمتی غذا سے زیادہ بہترین ہوتا ہے، اور وہ اس کے غذا جو ہے اس کے لیے کافی اور صافی ہوتی ہے، اور اوپر کی غذا بھی آپ جو دیتے ہیں وہ بھی اس کے لیے گھی بن کے لگتی ہے، اصلی گھی کی طرح لگتی ہے، اور بچہ جو ہے وہ تندرست و توانا ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈرا کے نہ رکھا جائے اور اس کو پریشان نہ کیا جائے، یعنی کہ خواہ کہ اس چیز سے مت کھیلو، یہ چیز ایسے ہو جائے گی، اس جگہ مت جاؤ، اس سے ایسا ہو جائے گا، اس کو ڈر نہ بٹھائیں۔ ڈر بٹھائیں گے تو بچے کا مائنڈ جو ہے وہ یعنی کہ اس کا مائنڈ جو ہے نا وہ خوف کے اندر جینے لگے گا، اور بعد میں بھی وہ خوف کے عالم میں ہی زندگی اپنا گزار رہا ہوگا۔ آج کل کے بچوں کو دیکھا جاتا ہے تو وہ کسی بھی چیز سے جلدی سے بیزار ہو جاتے ہیں، جلدی سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، کسی بھی چیز سے گھبرا جاتے ہیں۔ تو کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ پہلے کے لوگ تو نہیں گھبراتے تھے، پہلے زمانے میں تو لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی، اور صبح سویرے نماز کے لیے باہر جایا کرتے تھے، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد واپس بھی آیا کرتے تھے۔ تو کیا وہ انسان نہیں تھے جو آج اتنی روشنیوں میں گھومتے ہیں، اتنا سب کچھ ہے، اور پھر اس کے باوجود ان کے دلوں میں خوف ہے؟ تو یہ خوف کیوں ہے؟ یہ خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری بچیوں کو بھی اپنے دل سے خوف نکالنا چاہیے کہ کسی کے سامنے بھی وہ اپنے آپ کو یہ ظاہر نہ کریں کہ ہمیں آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ آپ کے پاس ہاتھ ہے، آپ کے پاس زبان ہے، آپ اپنے آپ کو پاورفل سمجھیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو پاورفل سمجھیں گی تو واقعی آپ پاورفل ہیں، اور اگر آپ پاورفل نہیں سمجھیں گی، ڈری ہوئی سمجھیں گی، تو آپ ڈری ہوئی ہیں۔ تو آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ آپ اپنے آپ کو پاورفل سمجھیں کہ ایک عورت ایک ماں ہوتی ہے، اور وہ ہزاروں بچوں کی ماں بن سکتی ہے، ہزاروں بچوں کو سکھا سکتی ہے، کیونکہ اس کے اپنے بچے جو سیکھ رہے ہوں گے وہی دوسرے بچوں کو سکھا سکتی ہے۔ تو اپنی گود میں جب آپ کے بچہ ہے تو اس کو کم از کم ایسی تربیت دیجیے کہ وہ بہادر آدمی بنے، وہ نیڈر بنے، وہ بزدل نہ بنے، وہ تھردلا نہ بنے، وہ ایسا نہ بنے جس سے آج کا معاشرہ بہت زیادہ بیزار ہے۔ ہر جگہ دیکھو تو آدمیوں کو سیلانی سکھا رہے ہیں، تو محنت سے جی چرا رہے ہیں، تو کام پہ نہیں جا رہے ہیں، بیوی کمائے گی تو ہم کھائیں گے، بہن کما کے لا رہی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مجھے نوکری نہیں مل رہی۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ آج کا دور کیوں ہم صحیح نہیں گزار پا رہے؟ کیوں ہم ٹھیک سے نہیں اپنے آپ کو چلا پا رہے؟ کیوں؟ تو ہماری بچپن کی تربیت تھوڑی سی صحیح نہیں ہو سکی۔ میں سمجھتی ہوں اس بات کو اب آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہمارے بچوں کو ڈرانا نہیں ہے، ڈرائیں نہیں، انہیں اچھی تربیت دینے کی کوشش کریں، اچھا راستہ دکھائیں، اچھے اخلاق سکھائیں، کلام پاک کی تلاوت
का शर्फ उनको हो जाए कि वो अपने आप को अल्लाह ताला की राह में जिस तरह से एक नमाज़ी खड़ा होता है अदब के साथ, अदब का दायरा उन्हें सिखाइए कि वो बड़ों से भी अदब से बात करें और जिस तरह से अल्लाह ताला के आगे वो झुकेंगे तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तो वो रास्ते दिखाइए उन्हें और मोबाइल और वगैरह से आप उन्हें भले आप उनको दीजिए, लेकिन क्या है कि उनको दिलेरी भी सिखाइए। उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी बताइए। उनको बताइए कि आप पावरफुल हो, आप बुज़दिल नहीं हो, आप काम कर सकते हो, आप अपना काम खुद कीजिए, आप अपना काम खुद कीजिए। माएँ जो कर सकती हैं, वो करती हैं, लेकिन बाकी का काम आपने सँभालना है, ताकि उनके अंदर हिम्मत आए, हौसला आए और वो अपने आप को एक एक्टिव इंसान बना सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी बात का अगर बुरा लगा हो, तो मैं उसके लिए आई एम सॉरी कहती हूँ, क्योंकि